دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ اللہ والوں، آج چند منٹ نکال کر یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سی بڑی مرادیں انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا نایاب عمل ہے۔ خدا را اس عمل کو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر کر لے جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسج کرتے ہیں، کبھی گھر کے چکر کاٹتے ہیں۔ اگر آپ پورے طریقے سے قرضے میں ڈوب چکے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا، خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی حرارت، شیطان کی ناپسندیدگی اور کفار کے مقابلے میں اصلاح ہے۔ نماز دعا کی حجابت اور عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمازی اور مالک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مانوس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب نماز ہے۔ قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس، اور آتش جہنم کے مقابلے میں سر پر نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجات اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ والوں، نماز دین کا ستون اور ہمارے دل کا سکون بھی ہے، چہرے کا نور بھی ہے۔ اور جو بندہ روزانہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پر نور ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں، آپ لوگوں کو سب سے بڑا جو انعام ملے گا، فرشتوں میں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی مخلوق کے دل میں آپ کے لیے محبت بیدار ہو جائے گی۔ ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کوشش کیا کریں کہ 1 یا 2 وقت کی تو لازمی نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ کا نام دربار خدا کے اندر پیش تو ہو کہ ہاں، یہ بندہ 1 بار آتا ہے لیکن آتا ہے، یہ بندہ 2 بار آتا ہے لیکن آتا ہے، اپنے رب کو بھول نہیں بیٹھا، کمزور ہے لیکن ہے مسلمان، اپنے دل میں خدا کا ڈر لیے، اپنے دل میں خدا کی محبت لیے مسجد ضرور جاتا ہے، نماز ضرور پڑھتا ہے۔ اتنے پرفتن دور کے اندر بھی اگر آپ لوگ 1 یا 2 وقت کی نماز پڑھ لیں تو یقین مانے میرے نزدیک تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نماز پڑھے گی، تو کوشش کرا
کرے کہ آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر آپ لوگوں سے نماز نہ پڑھی جائے تو کوشش کیا کریں کہ 1 یا 2 وقت کی تو پڑھیں کہ دربار خدا میں آپ کا نام آ جائے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیجئے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت کو رب پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گھاٹوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والوں، آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے عزت اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر کے کونے کونوں سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں ناکامیابیاں ہی ملتی ہیں، تو اللہ والوں، آج اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی بے روزگاری تنگ دستی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ والوں، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اگر آپ بے صبرے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، وہ رات کو وظیفہ پڑھے تو صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، صبح کو وظیفہ پڑھے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، آج اگر آپ نے اس وظیفے کو لاپرواہی میں، کوتاہی میں چھوڑ دیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ اللہ والوں، آج جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، وہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ جو بے اولاد حضرات ہیں وہ ذرا توجہ کریں، جو بے اولاد ہیں وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ رب العزت بہترین اور صالح اولاد آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں یا بچوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ رب العزت بہترین رشتے کروا دے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے رکے ہوئے کاروبار پھر دوبارہ سے چل پڑیں گے، اللہ رب العزت آپ کے نصیب کو چمکا دیں گے اور آپ کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، آپ کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیں گے، آپ کی آنکھوں کو نور سے بھر دیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے کے دل میں اللہ پاک کا خوف آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نمازی بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، جن کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند فائدے بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پورے دن میں کبھی بھی، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ لوگ جو منہ سے نکالیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں،
تو آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کے دن صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں کے ملک میں جب بھی ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں چلتے پھرتے، لیکن اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے، اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ منگل بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ ربیع الثانی کا آخری منگل یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، پتہ نہیں پھر اگلے سال ہم لوگ زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اس لیے آج ماہ ربیع الثانی کی 25 تاریخ آخری منگل کے دن کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اگر چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ آج تھوڑا سا وقت نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو روٹھے ہیں ان کو منا لے، جو بے روزگار ہے بہترین روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچا۔ ہمیشہ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ میرے مولا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے مولا، ہم پر رحم و کرم جاری فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے گھر ہیں میرے مولا، ان کو اپنا گھر عطا کر دے۔ جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، بہترین گاڑی دلوا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے۔ میرے مولا، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری کامیابی کے درمیان آ جاتے ہیں۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی مدد کا بہترین انتظام فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اس خاص عمل کو کس طریقے سے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ استغفار نہیں کرتے، اللہ والوں، ان کے وظیفے مکمل نہیں ہو پاتے، ان کے وظیفوں میں کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ اپنے وظیفوں میں کوتاہی چھوڑیں گے، کمزوری چھوڑیں گے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ تو پہلے آپ لوگ بالخصوص استغفار کریں۔ استغفار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطی کوتاہیوں کو، اپنی لرزشوں کو، اپنی آپ کی جو بھی کوتاہیاں ان سب کو یاد کریں ذہن میں، اور آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں۔ استغفر اللہ پڑھیں۔ جب آپ کو رونا آ جائے، آپ کو یقین کرے، ایسا لگے کہ میرے دل کا جو غبار ہے، جو زنگ چڑھا ہوا تھا، وہ دھلنے لگا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو رونے کی توفیق عطا کر دے، سمجھ لیں آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے وہ گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت ہے، لیکن آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میری بہت سی مائیں بہنیں بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کر یا بھگا کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ لوگوں کو روحانیت بھی ملے گی، نورانیت بھی ملے گی، اور آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا۔ ہم لوگ غلطی کو تیار پتہ ہے کہاں کر جاتے ہیں؟ دعا مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں، یا وظیفہ پڑھنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں، یا اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ وظیفہ پڑھتے وقت بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، دائیں بائیں نہیں دیکھیں، اپنی ایک ہی طرف نظر کو مرکوز کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کرا کریں، روحانیت بھی ملے گی اور کیف و سرور بھی آئے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، کسی سے کوئی بات نہیں کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کر دیں۔ پانی کے گلاس پر عمل کرنا چاہتے ہیں پانی کے گلاس پر کریں، لیکن لازمی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، صحیح ترتیب سے کرنا ہے۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ اس طریقے سے وظیفہ ہوگا، صدقہ لازمی کریے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو
तवज्जो ध्यान खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूं कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी, और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूं। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें, और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूं। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक आयत करीमा है, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है, जिसे आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो कयामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते।
یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو، اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔